عمر بن عبد ود کا سر اتارا ایک بار، علی کی ایک تلوار چلانا، ایک بار چلہ نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، فرمایا علی کا ایک بار تلوار چلانا جو خندق کے موقع پر اس نے عمر بن عبد ود کا سر اتارا من عبادت الثقلین، حضور نے فرمایا تمام جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ نماز پر تو زوریں دیتے ہو، وقفہ برائے نماز، میں نے کہا یہ کبھی لٹکایا ہے وقفہ برائے ناموس رسالت؟ نماز سے زیادہ ضروری ہے حضور کی ناموس پر پہرا دینا، یہ فرض نماز سے زیادہ بڑا فرض ہے۔ نماز 5 ٹائم فرض ہے، ناموس رسالت پر پہرا دینا ہر سانس پر فرض ہے، ہر سانس پر۔ میرے آقا و مولا دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ وقت تو آنے والا ہے، انشاءاللہ وقت تو آنے والا ہے، انشاءاللہ ایک عدالت بابا جی فرما گئے اتھے بھی لگنی ہے، انشاءاللہ یہاں بھی لگنے والی ہے۔ پاکستان جب بنا حضور کے نام پر ہے، بچے گا بھی حضور کے نام پر ہی۔ یہ کوئی مت سمجھے، پاکستان میں تبدیلی اور انقلاب تب آئے گی جب مصطفیٰ کریم کا دین تخت پر آئے گا۔ ہاں حضور کا دین آئے گا تو تبدیلی آئے گی، اس لیے آج حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ رسول اللہ کا دین ہی ہے جو آپ کو عزتیں دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ کم از کم اپنے بچوں کو علامہ اقبال کی فکر تو دینا یار۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آب ہیواں از دم خنجر طلب، از دہان از دہا کوثر طلب۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر خنجر سے تیری گردن کٹ جائے، علامہ اقبال کہتا ہے، محسن پاکستان کہتا ہے خنجر سے تیری گردن کٹ جائے تو زندہ رہے، ہو سکتا ہے گردن کٹ جائے زندہ رہے، ہو سکتا ہے۔ امام حسین کا سر نیزے پر تھا، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی تھی، زندہ رہے۔ کہتے آب ہیواں از دم خنجر طلب، از دہانے از دہا کوثر طلب۔ اقبال کہتا ہے اگر از دہا کے منہ سے تجھے جامی شیری جیسا میٹھا شربت مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے کہا سنگ اسود از درے بت خانہ خواہ، کہا بت خانے سے تجھے پاک پتھر حجر اسود جیسا مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہتا ہے ناوے مشک از سگے دیوانہ خواہ، علامہ اقبال کہتا ہے وہ پاگل کتے کے منہ سے تجھے مشک اور عنبر کی خوشبو مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے اقبال کیا کہتا ہے سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، کیف حق را عظیم کافر مجوئے۔ اقبال کہتا ہے کافروں کی تعلیم پڑھ کر ان سے متاثر ہو کر یہودیوں کے پیچھے لگ کر بندہ کہے میں آج کے رسول ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال بھی گیا نا یورپ، میں نے کہا جناب آپ بھی گئے، آپ کیوں نہیں متاثر ہوئے؟ کہتا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ کہا مولا علی کے در پاک کی خاک کا سرما تھا اور حضور کے در پاک کی خاک کا سرما تھا، میں ان سے متاثر نہیں ہوا۔ کہتا تھے ہمیں تیرے مارکاراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ علامہ اقبال کہتا ہے تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ اقبال کہتا ہے نوجوان، ٹیپو سلطان نے وصیت کی، اقبال کہتا ہے اس نے کہا نوجوان تیرا کام غیروں کا پیچھے لگنا نہیں، تیری منزل گنبد خضرا ہے، تو نے شوق کی منزل کا مسافر ہے، تو نے ادھر ادھر رکنا نہیں، بس اپنی منزل کی طرف سفر جاری رکھنا ہے۔ اگر لیلا بھی رستے میں آ جائے نا، سج دھج کر کجاوے میں بیٹھ کر لیلا دلہن بن کر آ جائے، تو نے لیلا کی طرف نہیں دیکھنا، گنبد خضرا کی طرف دیکھنا۔ کہتا ہے صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، عقل کا جو غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ جو عقل کا غلام ہو اس کو نہ، جو حکمرانوں کا غلام ہو اس کو کر قبول۔ علامہ اقبال کہتا ہے میں قبرستان میں گیا، جب قبر پر جا کر بیٹھا تو قبر میرے سامنے اپنے مردے کو رو رہی تھی، قبر کہہ رہی تھی مردے کو، اپنے مردے کو قبر کہہ رہی تھی۔ اقبال نے پھر اپنی زمانی عالم برزخ اس نظم کا نام رکھا ہے علامہ اقبال نے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں قبر کہہ رہی اس مردے کو ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، ظالم تو حاکم کا غلام، ایم این اے کا غلام تھا، ایم پی اے کا، چیئرمین کا، کونسلر کا، اچھا تو ان کا غلام تھا۔ ظالم تو جہاں میں بندہ حاکم کا محکوم، ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی ہے کیوں خاک میری سوزناک۔ اقبال کہتا ہے قبر کہتی ہے اچھا مجھے نہیں پتا تھا، تیرے آنے کی وجہ سے میری زمین میں آگ لگی ہوئی ہے، تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے میری زمین کا پردہ ہے ناموس چاک۔ اقبال کہتا ہے قبر کہتی ہے تیرے آنے کی وجہ سے میری زمین کی خود عزت خراب ہو گئی ہے، میرے اندر پہلے بھی اندھیرے تھے، تیرے غیروں کے غلام تیرے آنے کی وجہ سے اور اندھیرے آ گئے۔ الحضر محکوم کی میت سے 100 بار الحضر۔ اقبال کہتا ہے پھر قبر تھک جاتی ہے اور رب کے آگے رو پڑی، کہا یا اللہ میری توبہ، اس غلام کی میت سے میری 100 بار توبہ، اے خدائے کائنات، اے اسرافیل، اے جان پاک، یا اللہ حضرت اسرافیل کو کہے وہ سور پھونکے قیامت برپا ہو، اس بندے کو میری زمین سے نکال، دینے ہیں تو کوئی محمد عربی کا غلام دے، دینے ہیں تو کوئی حضور کا غلام دے، تو انشاءاللہ قبر و حشر اسی کا ہی اچھا جو حضور کے ساتھ وفا کرے گا، اس کے علاوہ کوئی مت سمجھے۔ ہمارے بزرگوں کی اپنی تاریخ ہے،
ہمارے بزرگ غیرت مند بزرگ تھے. ہمارے بزرگ حضور کی عزت و ناموس کے لیے ہر وقت پہرا دیتے رہے. پیر میر علی شاہ صاحب جب آئے تو ایک بزرگ کہتے ہیں, ایک سید صاحب کہتے ہیں, میں دریائے سندھ پر کھڑا تھا, کہتے ہیں میں نے اوپر سے دیکھا پالکی کے اوپر ایک بزرگ نورانی چہرے والے فوج لے کر اڑتے ہوئے پنجاب کی طرف جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی ہے. کہا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا اپنے بیٹے پیر میر علی شاہ کی مدد کے لیے جا رہے ہیں. حضور غوث اعظم تو ہیں, پیر میر علی شاہ صاحب جب ختم نبوت پر پہرا دے رہے ہوں. یہ بابا جی فرماتے تھے جتنے بھی پوری دنیا میں ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں ان کے پیچھے حضور غوث اعظم ہیں, اور جتنے پاکستان میں ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں ان کے پیچھے داتا علی حجویری کھڑے ہیں. ہمارے پیچھے تو کھڑے ہیں داتا علی حجویری, تو تھوڑے پیچھے کون کھڑے سانو بھی دسو. بہاؤالدین زکریا ملتانی ہمارے ساتھ, حضور غوث اعظم بھی ہمارے ساتھ, جی خواجہ غلام فرید بھی ہمارے ساتھ, جی بابا فرید گنج شکر بھی ہمارے ساتھ. تسی کیڑی لین نمی بنا کے کھڑے ہو, سانو بھی دسو تے بابے نال کھڑے سن سارے. اس لیے آج حضور کی ہمارے بزرگ جو تھے نا, حضرت عبداللہ بن مبارک تاجدار تصوف آپ کو کہا جاتا ہے, تاجدار تصوف کا لقب آپ کا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے پتہ ہے کیا ہوا, حضرت عبداللہ بن مبارک کو نہ کسی نے آ کر کہا, لوگ ہمیں بھی آ کر کہتے ہیں, کہتے جناب مولوی صاحب گلاں تے تسی بھی کر دے ہو تے گلاں ہور مولوی بھی کر دیں, لیکن تواڈے گھر کیوں چھاپے پے, انہاں دے گھر کیوں کدی چھاپے نہیں پے؟ جناب تسی گلاں کر دے ہو, مولوی تے وہ بھی دین بیان کر دیں, تسی بھی وہی بیان کر دے, کوئی فرق ہے؟ میں کہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے. علامہ اقبال کہتا ہے الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذاں اور ہے, مجاہد کی اذاں اور ہے. یا تو اقبال کہتے ہیں لوگ آ کر ہمیں کہتے ہیں جناب وہ بھی ایک صوفی صاحب ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی ان کے گھر چھاپا نہیں پڑا, وہ بھی تو دین بیان کرتے ہیں, انہوں نے کتنا اچھا دین بیان کرتے ہیں, کبھی بھی ان پر پرچے نہیں ہوئے, تواڈے گھر کیوں چھاپے پہنے, آپ کیوں پریشان ہوئے پھر رہے ہیں, آپ کے گھر کیوں پولیس آتی ہے, آپ کیوں گھر جا ہر وقت جیلوں میں جاتے ہیں, آپ کے اوپر کیوں ایف آئی آریں کرتی ہیں؟ میں نے کہا علامہ اقبال نے بھی اپنے پیر سے یہی سوال کیا, اور یہی سوال آ کر عبداللہ بن مبارک سے بھی یہی کیا گیا. کہا کہ جناب آپ میدان جہاد میں کیوں پیسے پریشان ہوئے پھر رہے ہیں, یہاں نہ روٹی اچھی, نہ آپ کو پانی مل رہا ہے, یہاں مٹی مٹی ہو رہے ہیں, تلواریں بھی آپ کی صحیح نہیں, آپ یہاں پر پریشان ہیں, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے بڑی قسمت والا تو وہاں حرم کعبے کے اندر ایک بزرگ ہیں حضرت فضیل بن عیاض, جو کعبے کے اندر رہتے ہیں, سوتے بھی ادھر ہیں, کھاتے بھی ادھر ہیں, جو ان کا اٹھنا بھی, ان کے روزے بھی رکھتے ہیں, افطار بھی وہیں کرتے ہیں, طواف کعبہ بھی کرتے ہیں, تہجد بھی وہیں پڑھتے ہیں, نمازیں بھی وہیں پڑھتے ہیں, ان سے بڑا کوئی خوش قسمت نہیں. یہی لوگ ہمیں نہیں کہتے جناب تواڈے گھر چھاپے پہنے تھے, وہ صوفی صاحب کے گھر تے کدی آئے نہیں, انہوں نے تو کدی ہاتھ کڑی لگی نہیں, فرق کوئی. میں نے کہا عبداللہ بن مبارک سے یہی ہوا جب آپ نے قلم اٹھا کر کاغذ پر شعر لکھ کر فضیل بن عیاض کو بھیج دیے. جب ان کے پاس پہنچے انہوں نے پڑھا, لکھا ہوا تھا یا عبد الحرمین لو ابصرتنا لا علمت انک فی العبادۃ طلاب. فرمایا اے حرمین کے عبادت گزار کبھی آنا میدان میں, حرمین کے عبادت گزار کبھی آنا تو میدان میں, آ تو دیکھ ہماری عبادت کو, تو اگر ہماری عبادت کو دیکھے گا تو اپنی عبادت کو بھول جائے گا. اب بس میری بات سنیں, تو اپنی عبادت کو بھول جائے گا, اگر ہماری عبادت کو دیکھے گا اپنی عبادت کو ہماری عبادت کے سامنے بچوں کا کھیل سمجھے گا. آگے کا ارشاد فرمایا من کان یخضب خدہ بدموعی فنحورنا بدمائنا تتخدب. فرمایا اے تو رو کر اپنی داڑھی تر کر دیتا ہے, کعبے کے اندر رہ کر داڑھی تر کرتا ہے, تیری داڑھی آنسوؤں کے ساتھ تر ہوتی ہے, کبھی آ میدان میں ہمیں آ کر دیکھ, ہم گردنیں کٹوا کر خون سے اپنا جسم تر کر دیتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا جب تو مرے گا نا, حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا لوگ تجھے نہلائیں گے, دھلائیں گے, پاک کریں گے, صاف کریں گے, کفن پہنائیں گے, خوشبو لگا کر قبر میں ڈالیں گے. اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے, حضور فرماتے ہیں شہیدوں کو ایسے آنے دو, مجھے ان کے خون کی خوشبو پسند ہے. جو کہا تو جتنا مرضی بڑا صوفی بن جائے, جب تو مرے گا لوگ کہیں گے مردہ ہے. جتنی مرضی عبادت کر لے تو ساری زندگی نمازیں بھی پڑھتا رہے, جب تو مرے گا نا لوگ کہیں گے مردہ ہے. جب ہم اس دنیا سے جائیں گے, اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. فرمایا یہ شہید زندہ ہیں, جو ان کو مردہ کہے اس کو شعور ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے. اس لیے مجاہد کے برابر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. حضور کے پاس صحابی آ گئے, جتنا مرضی کوئی متھے رگڑ لے, جتنا مرضی کوئی باتیں کر لے, جتنے مرضی کوئی روزے رکھ لے, جتنی مرضی کوئی حج کر لے, جتنے مرضی کوئی عمرے کر لے, مجاہد کے برابر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. حضور کے پاس صحابی آ گئے, فرمایا یا رسول اللہ ایک عمل ایسا, بس میں بات ختم کرنے لگا. فرمایا حضور ایک عمل ایسا بتائیں کہ مجھے مجاہد کے برابر ثواب مل جائے. حضور نے فرمایا بتاؤ کیا ساری زندگی بغیر رکے نمازیں پڑھ سکتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتا. حضور نے فرمایا اچھا بغیر افطار کیے ساری زندگی روزے رکھ سکتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ روزے نہیں رکھ سکتا. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو اتنی طاقت بھی دے دے نا کہ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو, ساری زندگی بغیر افطار کیے روزے رکھتے رہو, ساری زندگی,
پھر بھی مجاہد کے برابر ثواب نہیں مل سکتا۔